بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین مکرم، قرآن پاک کے فیض و برکات سے معمور اس پروگرام میں سورہ النساء کا تفسیری مطالعہ ہم کر رہے ہیں اور اس کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ یہ 5ویں پارے کا چوتھا ربع یعنی آخری حصہ ہے اور آیت نمبر 114 اور 15 سے ہم آغاز کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 116 سے پہلے 115 آیت بھی بہت اہمیت کی حامل ہے۔ اس میں ہمیں ایک ایسا اللہ تبارک و تعالی نے ایسی رہنمائی عطا فرما دی ہے کہ اسلام کے علاوہ اب جو بھی رستہ قیامت تک کوئی اختیار کرے گا، اسلام کو چھوڑ کر ڈھونڈنا بھی چاہے گا تو اسے راہ حق ملے گی نہیں۔ فرمایا وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ۔ جس شخص پر حق راستہ کھل چکا ہو، اسلام پر وہ آ چکا ہو اور اب آنے کے بعد مسلمانی کے بعد وہ نئے کوئی راستے ڈھونڈنے کی کوشش کرے تو اس کا مطلب ہے اس کے اسلام میں شک ہے، اس کے اندر سے ابھی تک شک کا وائرس نکلا نہیں ہے اور یقین کامل ابھی اسے نصیب نہیں ہوا۔ تو ڈسکریج کیا گیا ہے ایسے رویے کو کہ اسلام کو یعنی منافقین کو متنبہ کیا جا رہا ہے اصل میں کہ اب جب کلمہ پڑھ لیا تو اب رسول کی مخالفت کیسی، اس کی اب گنجائش نہیں ہے۔ اسی طرح آیت 116 میں فرمایا کہ اللہ اسے نہیں بخشے گا کہ جس نے اس کا کوئی شریک ٹھہرایا، اور اس سے نیچے جو کچھ ہے جسے چاہے اللہ معاف کر دے گا۔ اس آیت کے حوالے سے ایک عام غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ اللہ شرک کے سوا ہر گناہ بخش دے گا اور شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ اس کا ہرگز یہ معنی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس مشرک کو نہیں بخشے گا جو شرک پر ہی مارا گیا، جس کو حالت کفر و شرک میں موت آئی۔ اصل میں شرک کیا ہے؟ یہ کفر ہے، شرک سے مراد کفر ہے۔ اور رب کریم نے فرمایا وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، مشرک سے ازدواج اور رشتہ داری نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ اسلام نہ لے آئے، مومن نہ ہو جائے۔ مطلب یہ ہے کہ اس شخص کی مغفرت نہیں ہوگی، بخشش کا وہ حقدار ہی نہیں ہے جو حالت کفر پر مرا ہے۔ بخشش کا تو تعلق ہی ایمان کے ساتھ ہے، ایمان بنیاد ہے بخشش و مغفرت کی۔ ہاں گناہوں کے معاملے میں اگر کوئی صاحب ایمان مرا ہے، ایمان پر اس کا خاتمہ ہوا ہے تو گناہوں کے معاملہ میں شفاعت ہے، توبہ ہے، بخشش ہے، مغفرت ہے، اور پھر اس شخص کا رجوع اللہ ہے کہ اس پر اس کو اللہ کی رحمت مہربانی فرمائے اور بخش دے۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، کیونکہ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے تو وہ شدید ترین گمراہی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ہاں اس حال میں اگر اسے توبہ نصیب ہو جائے، مشرک ہے، کافر ہے، توبہ نصیب ہو گئی، مسلمان ہو گیا، ایمان لے آیا، تو ایمان کا کمال یہ ہے کہ اب اس کے پچھلے تمام گناہ بخش دیے جائیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بلکہ حدیث پاک میں تو ایسا ہے کہ گویا وہ ابھی ماں کے پیٹ سے آیا۔ واہ واہ واہ، یہ ایمان کا سب سے بڑا کمال ہے، کیا بات ہے، اور یہ ایمان ہی کے فیض و برکات۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ اور ایمان اور ہجرت کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا، اور پھر تیسری بشارت حج کے بارے میں ہے کہ وہ شخص ایسے ہو جاتا ہے اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والا اور اللہ کے کو مان کر اور کفر کو چھوڑ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو جانے والا، اور پھر اللہ کے گھر کا حج کرنے والا، اس کو یہ انعام نصیب ہوتا ہے اور یہ سعادت اس کے حصے میں آتی ہے۔ پھر اہل ایمان میں مرد اور عورت جو بھی ہو، دونوں کے لیے اللہ کی دوستی کا، ولایت کا، قرب و روحانیت کا دروازہ کھلا ہے۔ اس کو بھی قرآن نے بیان کر دیا کہ جو بھی کوئی نیک کام کرے گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، یہ آپ یہاں تصدیق آ گئی، اس کا مومن ہونا شرط ہے۔ نیک اعمال بے شک کرتا رہے، اگر مومن نہیں ہے تو وہ بخشش کا حقدار نہیں، وہ اخروی انعامات کا حقدار نہیں ہے۔ فرمایا وہ مومن ہو، مرد ہو یا عورت، جب نیک عمل کرے گا، ایمان پر ہوگا تو فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، وہ جنت میں داخل کیے جائیں گے اور انہیں تل بھر نقصان نہیں دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے مرد اور عورت دونوں کے لیے اپنی بندگی کا دروازہ کھولا اور ان کو دعوت دی۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں
کہ مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین میں بھی بہت کامل اور پائے کے خواتین گزری ہیں، بہت کاملہ اور صاحب کمال خواتین گزری ہیں صحابہ کرام میں، اہل بیت اطہار میں، تابعین، اتباع تابعین میں۔ اس امت میں بے مثال خواتین ہیں، علم و فضل کے میدان میں، تفسیر و حدیث کے میدان میں، زہد و تقوی، روحانیت اور ولایت کے میدان میں، ہر معاملے میں خواتین نے بھی مردوں کے ساتھ ساتھ دین کے معاملات میں دین کا کام بھی کیا، دین کی خدمت بھی کی اور ولایت کے بلند مرتبوں پر فائز بھی ہوئیں۔ اللہ رب العالمین نے ایک اور رہنمائی ہمیں قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمائی ہے، فرمایا اور اس سے بہتر کس کا دین ہے جس نے اپنا منہ اللہ کے لیے جھکا دیا، ممن اسلم وجہہ للہ وہو محسن۔ واہ واہ محسن کی اصطلاح جو قرآن پاک میں آ گئی ہے، آپ یاد کیجئے حدیث جبریل میں جب جبریل امین نے پوچھا تھا کہ حضور مجھے احسان کے بارے میں بتائیے، احسان کیا ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا ان تعبد اللہ کانک تراہ، تم اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اس کو مقام احسان سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اللہ یہاں علماء کہتے ہیں کہ ایمان کے اندر، اسلام کے اندر 3 درجے ہیں، پہلا مسلم، دوسرا مومن اور تیسرا محسن۔ جو اسلام تک پہنچا ہے وہ مسلم، جو ایمان تک پہنچا وہ مومن، جو احسان تک پہنچا وہ محسن۔ واہ 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 تو یہاں فرما دیا جس نے اللہ کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیا اور سرنڈر کر دیا، وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور وہ نیکی والا تھا اور ابراہیم کے دین پر تھا۔ اب دیکھیے جناب ابراہیم علیہ السلام کی ایک خوبی قرآن نے بیان کی، ملت ابراہیم حنیفہ، دین حنیف کی نشانی کیا ہے؟ جو ہر باطل کی آمیزش سے پاک ہے، واہ واہ یعنی الا للہ الدین الخالص، دین ہوتا ہی وہ ہے جو پیور اور خالص ہو، جس میں کسی قسم کی شرک کی اور بے دینی کی اور ذاتی نظریات اور وسوسوں کی آمیزش اور ملاوٹ نہیں ہوتی۔ اور جناب سیدنا ابراہیم خلیل علیہ السلام کی شان میں فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ ابراہیم خلیلا، اور اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا گہرا دوست بنایا، سبحان اللہ، یعنی بیسٹ فرینڈ واہ 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 سبحان اللہ، جو آج کل کہا جاتا ہے۔ ابو الانبیاء اللہ حضرت سیدنا جد الانبیاء ابراہیم خلیل علیہ السلام، اسی لیے آقا کریم علیہ السلام ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیمی ہیں، اور ہمارا قبلہ بھی ابراہیمی ہے، بے شک، اور ہمارا درود بھی ابراہیمی ہے، واہ واہ اور ہم ملت ابراہیمی ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور ہمارا قبلہ بھی ابراہیمی ہے الحمدللہ۔ اپنے اس تعلق ابراہیمی کو ذرا ذہن میں رکھ کے جب درود ابراہیمی پڑھتے ہیں واہ واہ تو پھر اور ہی کیفیت ہوتی ہے۔ سورہ نساء ہے ناظرین، آپ جانتے ہیں ازدواجی احکام بھی یہاں پر اور عائلی مسائل بھی اسی سورہ مبارکہ میں کثرت سے بیان ہوئے ہیں۔ تو یہاں ایک اور مسئلہ آ گیا، اور اگر کوئی عورت اپنے شوہر کی زیادتی یا بے رغبتی کا اندیشہ کرے تو ان پر گناہ نہیں کہ آپس میں صلح کر لیں، اور صلح خوب ہے، وَالصُّلْحُ خیر، اور دل لالچ کے پھندے میں ہیں، اور اگر تم نیکی اور پرہیزگاری کرو تو اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ ایسی خاتون جو اپنے شوہر سے مطمئن نہیں ہے اور سمجھتی ہے کہ اب اس کے ساتھ اس کا گزارا نہیں، تو اجازت دی ہے اسلام نے کہ وہ خاتون خلا لے سکتی ہے۔ جیسے مرد کو طلاق کا حق ہے، ایسے ہی خاتون کو خلا کا حق ہے۔ ایک مسئلہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں پیش آیا تھا، ایک صحابی بڑے مشہور و معروف صحابی ہیں حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی اہلیہ محترمہ نے حضور علیہ السلام کی خدمت میں یہ عرضی پیش کی تھی۔ بہت ہی توجہ طلب چیز ہے اسلام کی تاریخ میں کہ اسلام نے کس طرح کے اختیارات دیے ہیں مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی، اور کیسا ہیومن رائٹس کا پاس کیا۔ واہ واہ جب خاتون نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے جو شوہر ہیں میں ان کے ساتھ مطمئن نہیں ہوں، اور اس وجہ سے مطمئن نہیں ہوں کہ وہ بہت زیادہ خوبصورت نہیں ہیں۔ اب ہوا یہ کہ آپ چھت پہ کھڑی تھی، اپنے شوہر کو آتے ہوئے دیکھا تو وہ ظاہر ہے جمال کے اعتبار سے، حسن کے اعتبار سے بہت خوبصورت آدمی نہیں تھے، تو دیکھا تو کہا کہ اب میں اس بندے کے ساتھ زیادہ نہیں رہ سکتی۔ حضور علیہ السلام کی خدمت میں جب یہ گزارش کی تو آپ نے فرمایا کہ بی بی تمہیں اس نے جو مہر میں باغ دیا ہوا ہے، اگر تم دیکھیے عورت کا خلا لینا اور مرد کا طلاق دینا اس میں کیا فرق، واہ واہ
مرد جب طلاق دے گا تو پھر وہ خاتون کو اس کے ضرورت اخراجات مال اور باقی چیزیں دے کر بھیجے گا، لیکن جب عورت خلا لے گی تو پھر اس کے پاس یہ رائٹ نہیں رہتا کہ وہ کوئی مطالبہ کر سکے. تو فرمایا وہ جو اس نے مہر دیا ہوا ہے اور وہ پورا ایک باغ تھا وہ تمہیں اسے واپس کرنا پڑے گا. انہوں نے رضامندی ظاہر کی اور آقا کریم علیہ السلام نے ان کو جدا کر دیا. لیکن قرآن کہہ رہا ہے وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، اگر اختلاف ہو جائیں تو سب سے بہتر رستہ وہ کیا ہے؟ وہ صلح کا ہے، وہ آپس میں امن و آشتی کا ہے. اسی طرح جب ایک سے زائد بیویاں ہوں کسی شخص کی، کسی شوہر کی، تو وہاں پر بھی ہمیں قرآن نے بتا دیا کہ ایسا نہ ہو جائے کہ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ، فرمایا تم سے ہرگز نہ ہو سکے گا کہ عورتوں کو برابر رکھو اور چاہے کتنی ہی حرص کرو تو یہ تو نہ ہو کہ ایک طرف پورا جھک جاؤ کہ دوسری کو ادھر لٹکتے چھوڑ دو. فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، فرمایا ایسا نہ ہو. یعنی اگر ایک سے زائد ازواج ہیں تو مرد کو پابند کیا گیا ہے کہ ان کے ظاہری حقوق کے اندر، انتظامی امور کے اندر، ان کی ضروریات کے اندر وہ عدل سے کام لے گا اور برابری سے کام لے گا. البتہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے ایک موقع پر یہ دعا فرمائی تھی کہ اے اللہ، ظاہری امور میں تو میں کوشش کرتا ہوں لیکن قلبی امور میں میرا اختیار نہیں ہے، تو اے اللہ ان چیزوں پر میرا مواخذہ نہ فرمانا جن پر میرا اختیار نہ ہو. اور پھر آیت نمبر 125 میں فرمایا اے ایمان والو، انصاف پر خوب قائم ہو جاؤ، اللہ کے لیے گواہی دیتے ہوئے، چاہے اس میں تمہارا اپنا نقصان ہو یا ماں باپ کا یا رشتہ داروں کا. جس پر گواہی دو وہ غنی ہو یا فقیر ہو، بہرحال اللہ کو اس کا سب سے زیادہ اختیار ہے. دیکھیے قوامین بالقسط، ایک تو اس میں ناپ تول کے حوالے سے بیان کر دیا، دوسرا انصاف اور عدل کے حوالے سے، اور گواہی یہ بھی خود بہت بڑی ایک ذمہ داری اور امانت ہوتی ہے. اور اس میں فرمایا یہ مت دیکھو کہ کس کے خلاف جا رہی ہے اور کس کے حق میں جا رہی ہے، تم گواہی اللہ کے لیے دو اور اپنے رشتہ داری اور اپنے ذاتی تعلقات کو پس پشت ڈال دو، کیونکہ گواہی دینا ایک ذمہ داری کی بات ہے اور ایک حق ہے مسلمان کا دوسرے مسلمان پر. اور پھر آخر میں ایمان والوں سے خطاب کیا اور ان کو دعوت دی کہ اے ایمان والو، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر. اللہ تبارک و تعالی ہمیں دعوت یہ دی جا رہی ہے کہ ایمان والو ایمان لاؤ، یعنی اے ایمان والو صورت ایمان سے حقیقت ایمان کی طرف آ جاؤ. اللہ رب العزت ہمیں حقیقت ایمان نصیب فرمائے اور اس پر استقامت عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.